آ جائے گی۔ بات آئی ہوئی ہے سامنے تو آ ہی جائے۔ خدا تمہیں لے جائے گا اٹھا کر، تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، یعنی یہ کوئی کم درجے کی تباہی نہیں عزیزان مان۔ ایک تو یہ ہے کہ قوم ہو، اس کو کوئی سزا مل جائے، سزا کے بعد وہ بچ جائے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ پھانسی دے دی جائے، یعنی اس قوم کی جگہ دوسری قوم لے آئے قرآن۔ اس سے بڑا عذاب کوئی اور ہو سکتا ہے صاحب؟ کون لوگ ہیں جن کے متعلق یہ کہا گیا؟ 47/38 2-3 مقام ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ منکم، کوئی بات آ گئی، تم وہ ہو کہ کہا تم سے یہ جاتا ہے کہ اپنا مال و دولت اس مقصد کے لیے دے دو، صرف کر دو۔ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور تم میں سے وہ لوگ ہیں کہ وہ پھر یہ نہیں کرتے، ساری مال و دولت اپنی ذات کے لیے سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں۔ وہی مال کی بات اور وہی اس کا بخل۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، یاد رکھو اگر تم اعراض برتو گے اس نظام سے جو ہم نے کہا ہے کہ اپنا مال و دولت اس راستے میں دے دو، اگر اس سے روگردانی کرو گے، اعراض برتو گے، اعتراض برتو گے، رخ پھیر لو گے، منہ موڑ لو گے، اس سے تو کیا ہوگا؟ یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ خدا ایک اور قوم لے آئے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ پوری قوم کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا۔ کہتے رہو ہم مسلمان ہیں، گناتے رہو مردم شماری کے رجسٹروں میں 1 ارب اپنی تعداد، وہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ان کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا خدا جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی۔ یہاں تو آپ نے دیکھا انفاق کے متعلق، مال کے متعلق دوسری جگہ سورہ توبہ میں ہے وہ غالباً، ہاں 9/19۔ نہیں 39 ہے جی، دیکھ لیجئے گا۔ وہ وہاں میدان جنگ کی بات آ گئی، یہاں تو وہ انفاق کی بات تھی، مال کی بات تھی، یہاں جان کی بات آ گئی۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم منہ موڑ لو گے اس ٹکراؤ اور تصادم اور میدان جنگ سے جہاں جان دینے کا وقت آتا ہے، اگر یہ تم کرو گے تو یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ وہ دوسری قوم لے آئے گا۔ تو عزیزان مان اپنے آپ کو ہم فریب دیتے رہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی۔ یہ کوئی کم درجے کا عذاب یا تباہی نہیں ہے، کسی قوم کی جگہ ہی دوسری قوم آ جائے سکتی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب دین مذہب میں بدل جاتا ہے تو پھر جتنے ذرائع ہوتے ہیں وہ مقاصد بن جاتے ہیں، مقصد سامنے نہیں رہتا، اور اسی پہ زور دیا جاتا ہے۔ ذرا کسی وقت بیٹھ کے سوچئے گا، جس کے پاس معلومات ہوں اس سے پوچھئے گا کہ آپ کے ہاں مذہب کے نام پہ یہ قوم کتنا خرچ کرتی ہے، کتنی محنتیں کرتی، اور کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ پہلی مومنین کی جماعت کی پہلی نشانی، علامت، معیار یہ ہے کہ کفار اس کے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکیں گے، غیر مسلم مسلموں کے اوپر غالب نہیں آ سکیں گے، یہ اعلان ہوں گے سب سے بلند مقام پر اپنے اقوام عالم کی۔ یہ پہلی چیز قرآن نے کہی کہ پرکھ کے دیکھ لو اس کے اوپر، تو آپ پرکھ کے دیکھ لیجئے ساری دنیا کے مسلمانوں میں ہر جگہ یہ محتاج دست نگر ہیں، زیر دست ہیں غیر مسلموں کے، وہ ذلیل کرتے ہیں، خوار کرتے ہیں، مانگ کے روٹی کھاتے ہیں ان سے،
بظاہر ہم آزاد مملکتیں ہیں اتنی، لیکن کوئی مملکت بھی آزاد ہے کہ اپنے معاملات کو خود کسی طرح سے طے کرے ہو؟ قرآن نے کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ غیر مسلم مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائے، وہ تو پہلی علامت یہ تھی۔ تو قوم کی جگہ دوسری قومیں تو آ ہی گئی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ رہیے اس چیز کے اندر کہ تمہارا ٹخنا ڈھکا ہوا تھا یا ننگا تھا، منہ تو صرف قبلے شریف کے تھا یا نہیں تھا، اس سے تو نہیں کام چلتا۔ مقصد عزیزان من، اقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم ولہم اجر کریم، اس نظام میں جو کچھ تم دو گے بہت زیادہ دگنا چگنا بن کے واپس ملے گا تمہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ جس طرح سے وہ مویشی چارہ چرتا چلا جاتا ہے، وہ تو خام ہوتا ہے، پھر جب جگالی کرتا ہے تو جو اس میں بدن بنتا ہے، یہ ہے یضاعف لہم۔ اور پھر ہمارے ہاں تو یضاعف لہم جو ہے وہ ہر بات قیامت کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے نا۔ یہاں یہ خرچ کرو گے تم، خیر خیرات دو گے، یہ تو قیامت میں عزیزان مان اگر وہ ملا بھی مال تو کس کام آئے گا؟ اسے تو ہٹی کوئی نہیں ہونی۔ یعنی قرآن نے یوم لا بیان فیہ کہا ہوا ہے کہ وہاں تو یہ خرید و فروخت والا معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر وہاں معاملہ یہ نہیں ہوگا تو یہ وہاں جا کے اگر ملے گا یہ مال کے بدلے میں بہت زیادہ مال، وہ کام کس آئے گا ہمارے؟ یہ اسی نظام کی صورت ہے۔ صحیح اسلامی قرآنی نظام ہو، اس میں انویسٹمنٹ جو ہے اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ آپ دیتے ہو، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا معیار زندگی وہ کتنا بلند کیے چلا جاتا ہے۔ یہاں یوں ملتا ہے، اور پھر وہاں جا کے تو پھر جو وہ ملے گا وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، دو چیزیں قرآن نے کہی ہیں، یضاعف لہم وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم۔ یہ اجر کریم ہے جو پھر آگے چلتا ہے، یہ پیسے نہیں وہاں جا کے ملیں گے آپ کو زیادہ، یضاعف لہم۔ پتہ نہیں اس نظام کے اندر کس شکل کے اندر یہ ملتا ہے، دیکھا ہی نہیں ہم نے۔ یہاں تو یہ ہے کہ آپ انویسٹ کرائیے جا کے، اس کے بعد پھر نام اس کا مضاربت، مضارعت، منفعت، منافع، یہ سب کچھ سارے کا سارا سود۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ۔ ایمان لانے والے اللہ پر، اس کے رسول پر، جو کچھ انہوں نے کہا ہے مقاصد حیات، اس کو ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ یہ ہیں جو سچ کر دکھانے والے ہیں اپنے دعوی ایمان کو، یہ ہیں جو نگرانی کرنے والے ہیں۔ شہداء کا لفظ، یہ جن معنوں میں ہم اپنے ہاں شہید کا لفظ بولتے ہیں نا، ان معنوں میں قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا۔ شہداء شہادت تو آپ کو معلوم ہے نا، کسی چیز کی گواہی دینا، نگرانی کرنا اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں۔ وہ ہیں جو اس نظام کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ خدا کے نزدیک خدا نے یہ ان کا فریضہ زندگی مقرر کیا تھا کہ وہ اپنے دعوی ایمان کو اپنے ان اعمال سے سچ کر دکھائیں اور نگرانی کریں۔ اس امت وسطیٰ کی تو فریضہ زندگی یہ تھا، شہداء علی الناس، تمام اقوام عالم کی نگرانی کریں کہ ان میں سے کون کون صحیح راستے پہ جا رہا ہے اور کون کون ظلم اور استبدال کر رہا ہے۔ اس قوم کا فریضہ یہ تھا۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ دنیا کی غیر مسلم قومیں تمہارے اوپر نگران ہیں، ان کا سارا انٹیلیجنس تمہارے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے ان کے خلاف شہداء کیا بننا ہے؟ سر شہداء علی الناس لہم اجرہم و نورہم، ان کی مساعی کا نتیجہ۔ اور وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم تو اس کے بعد کی زندگی میں